عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ علیہ السلام میں پیدا فرمایا۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے ماہ رجب المرجب سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کو جو شہرت حاصل ہے اس وجہ سے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج ہوئی۔ روایات مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے جو رونما ہوئی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہے، وہ 27 رجب المرجب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی جسم کے ساتھ، جس جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو عرش آدم پر بلایا، آپ کو دعوت دی۔ معراج کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے شہادت دی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ وہ پاک ہے ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گئی، وہ ذات پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو برکتوں سے گھیر دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں کو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے وہ غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نہ سنے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے سمیع۔ اس پوری کائنات میں کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو سنتا ہے۔ کوئی بھی چیز کہیں بھی ہو، زمین کے نیچے ہو، آسمان پر ہو، کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ جو پتا گرتا ہے درخت سے اس کو بھی سنتا ہے۔ پیٹ میں جو بچے کی آواز ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ سمیع اور بصیر صرف اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس صفت کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو متصف کر دے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کسی کے ساتھ اگر اس صفت کو آپ نے متصف کر دیا تو یہ جان لیجئے کہ اس کا ایمان خطرے میں۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں معراج کے تعلق سے خود شہادت دی ہے۔ یوں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت جبریل امین جب آتے ہیں تو بجائے دروازے سے آنے کے چھت کا راستہ حضرت جبریل امین اختیار فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی سگی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر پر استراحت فرما رہے تھے۔
تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین آئے، قربان جائیے، حضرت جبریل امین جیسا فرشتہ جس کے بارے میں آتا ہے ذو القوۃ المتین، سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بنایا، لیکن وہ جانتے ہیں آقا کا مقام کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آقا کا احترام کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آقا کی عزت کیسے کی جائے، وہ جانتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، وہ جب آئے تو یہ سوچنے لگے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جگائے، ایسا نہ ہو کہ اگر ذرہ برابر بے ادبی ہو گئی تو ہم گئے کام سے۔ یہ حضرت جبریل امین سوچ رہے ہیں کہ کیسے جگایا جائے۔ سر کی طرف جاتے ہیں تو بے ادبی سمجھتے ہیں، پہلو کی طرف آتے ہیں تو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا ذرا سے دیکھیے تو، حضرت جبریل امین آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا شاعر نے کہا ہے کہ سوئے ہیں وہ بظاہر، آقا علیہ السلام کس طرح سے تھے؟ بیداری اور خواب کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ ایسا نہیں کہ بالکل آقا علیہ السلام سو گئے، بلکہ ہلکی بیداری بھی تھی اور ہلکی نیند بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور پھر کیا کہا شاعر نے؟ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ پیشانی ملنے لگے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ کیا خالق بلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عرش آدم پر بلا رہا ہے، آپ کو معراج ہونے والی ہے، آپ کو وہ عروج ہونے والا ہے جو کسی کو نہیں ہوا۔ معراج تو ویسے اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی، ہر ایک پیغمبر کو معراج عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی نارے نمرود میں ہوئی، جب وہ آگ میں پھینکے گئے، نارے نمرود میں پھینکے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ، ذرہ برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نارے نمرود میں ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہو رہی ہے۔ کنویں میں جب ان کے بھائیوں نے پھینک دیا، قرآن پاک میں ہے کہ جب بھائی لوگ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے لگے، کانٹے چبھونے لگے، تو کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ بھائی کسی نے کہا کہ ماں جائے بھائی کا قتل کرنا صحیح نہیں ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدی۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ایسا کرنے ہی والے ہو تو یوسف کو کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا لے کر کے چلا جائے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو جب پھینکنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ اور جلدی سے تخت کا انتظام کرو، میرے نبی کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ جب کنویں میں وہ گئے تو جانے سے پہلے وہاں تخت بچھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہو رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نالین اتار کر کے جاؤ، کیونکہ تم مقدس وادی میں ہو، مقدس طوا، یہ طوا جو پاک وادی ہے اس میں ہو، اے موسیٰ تم اتار کر کے جاؤ۔
حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا تو غیب سے آئی صدا کہ اے محمد وہ نبی تھے لیکن تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی جلال طور ہو، عرش کی زینت تمہیں ہوا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہاں موسیٰ کو تو ایسے ہی بلا لیا اور آپ ہم کو بلا رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب عرش آدم پر گئے تو میں نالین کے چلے گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آنکھیں کھلی، پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری، سج کر براق انور دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت جبریل امین براق لائے تھے۔ براق کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، اسی دونوں کے درمیان میں اس کا قد تھا، براق تھا۔ براق برق سے بنا ہے جس کے معنی آتے بجلی۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کی جو کتاب اسلامی جغرافیہ، اس میں لکھا ہے کہ اس براق کی جو رفتار تھی 1 سیکنڈ میں 86 لاکھ کلومیٹر کی تھی، گویا کہ وہ 1 سیکنڈ میں 86 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا تھا، اتنا زیادہ تیز چلنے والا تھا۔ لیکن یہ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کہہ دیا، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے اور میں نے سنا ہے کہ ایک آسمان کی دوسرے آسمان کی دوری اتنی ہے کہ کئی ہزار سال تک اگر ایک ہوائی جہاز بہت تیز رفتار سے چلا کرے تب بھی وہ دوسرے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں، پھر اس کے اوپر عرش آدم ہے، وہاں مخلوق کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم دماغ سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو انہوں نے تخمیناً اور اندازاً ایسا کہہ دیا کہ 86 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اس کی رفتار تھی، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقلیں کام ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہو گئے محمد سوئے فلک روانہ اور پہنچے بیت المقدس جو خانہ خدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے بیت المقدس گئے، قبلہ اول جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا، زیادہ تر انبیاء وہیں آئے، زیادہ تر انبیاء کا مسکن وہیں بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان شان ہے، یہ بیت المقدس۔ بارکنا حولہ، کیونکہ اللہ نے اس کے ارد گرد کو کیا ہے گھیر دیا ہے برکتوں سے۔ وہی تو راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معراج نہیں عطا فرمائی مکہ سے، کہا نہیں پہلے آپ مکہ سے جائیں گے بیت المقدس، پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا۔ آقا علیہ السلام نے وہاں امامت کی اور تمام انبیاء نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آپ کے اقتداء میں وہاں نماز ادا کی۔ معمولی بات ہے آپ کا مقام بتانے کے لیے کہ آپ کا کیا مقام ہے آقا علیہ السلام کا۔ سب سے آگے حضرت آدم، ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ابراہیم، ان کے پیچھے 3 ایسے انبیاء ہیں جو مقام میں تمام انبیاء سے بڑے ہیں۔ سب سے نمبر 1 پہ آقا علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جلیل القدر پیغمبر ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام کو اب معراج ہو رہی، وہاں سے اب کہاں لیے جا رہے ہیں؟ عرش آدم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے عرش آدم پر تو جبریل بھی رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیے نا، کیوں رک گئے؟ کہا نہیں، اب جو میری حد ہے عند سدرۃ المنتہی، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں آگے گیا تو میرے پروں کو تجلیات ربانی جلا کر خاکستر کر دے گی۔
رف رف میں بیٹھ کر کے آگے ہوئے محمد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی کیا جانے شب معراج کیا باتیں ہوئیں، بس نبی تھے اور خدا تھا تیسرا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، ساری چیزوں کو دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی کو، اللہ نے نبی کو معراج میں بلا کر سب کچھ دکھا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، اور امت کے بخششوں کا وعدہ کرا کے لوٹے۔ اللہ کی طرف سے تحفہ نماز کا ہے۔ یہ جو نماز کا تحفہ ملا ہے یہ معراج ہی میں ملا ہے۔ 50 وقت کی نماز تھی، لیکن گھٹتے گھٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جائیے پھر کم کر کے آئیے، پھر کم کر، یہاں تک کہ 5 نمازیں جب رہ گئی اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جو 50 وقت کی نماز کا جو ثواب ہے اللہ نے 5 وقت کی نماز میں وہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ جو مہینہ ہے رجب کا، اس مہینے کا تعلق معراج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ اس مہینے میں جو اور بے جا رسمیں ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت، نہ احادیث سے، سیرت طیبہ سے ثبوت ہے، اگر ہم اس کو دین سمجھ کر کے اس مہینے میں کرتے ہیں تو کھلی ہوئی گمراہی ہے اور بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، صاف صاف ہے کہ ہر ضلالت گمراہی ہے، ہر ضلالت گمراہی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی۔ لہذا ہمیں اس مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے قابل قدر ہے، قابل صد احترام ہے، ہزارہ احترام اگر ہم کریں تو کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رجب، پھر اس کے بعد شعبان، پھر اس کے بعد رمضان، ان تینوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے اس مہینے کے محترم ہونے کی۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ الشعبان شہر اللہ، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے۔ والرمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، ان کی برکتیں احساس باہر ہے۔ لہذا اس مہینے میں وہ کام ہم نہ کریں جو غیر شرعی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مختصر سی گفتگو میں نے آپ سے رجب کے تعلق سے کی جو میرے ذہن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو غلط اگر میرے زبان سے نکل گیا ہو وہ بات میرے حوالے کر دیجئے، اگر غلط ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔